وہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. وفی الحدیث کل بدعۃ دلالۃ، حدیث شریف میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. وکل دلالۃ فی النار، اور ہر دلالت جو ہے وہ آگ میں ہے. وہوا محمول، یہ حدیث محمول ہے علی المحرمات، بدعت محرمہ پر محمول ہے. لا وہ محمول علی لا غیرہ، اس کے غیر پر جو ہے وہ محمول نہیں ہے. کتاب کا نام ذرا بتا. جی میں جی فتاوی حدیث، فتاوی حدیث کیا صفحہ 203 کرو جی. فتاوی حدیث اچھا جی، میری یہ گفتگو ہو رہی تھی مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. نئے باتوں کے ذیل میں گفتگو ہو رہی تھی. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے بدعت کی تقسیم کی ہے کہ بدعت دو طرح پہ ہے. ایک بدعت وہ ہوتی ہے جو سنت کے مقابلہ میں ہوتی ہے، وہ بدعت مذموم ہوتی ہے. اور وہ بدعت جو کہ مستقسم کے تحت مندرج ہوتی ہے شریعت میں، وہ حسنہ ہوتی ہے. یہ محترم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدعت اگر مباح ہو گئی تو پھر یہ مستحب کیسے ہو گیا. یہ آگے وہ مولانا احمد علی سہارنپوری نے اس کی تقسیم لکھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. تقسیم لکھی ہے سنت کے مقابلے میں. مولانا میری دوران گفتگو آپ کو بولنے کا حق نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر، جناب تسی نہ کہو نا، تسی برداشت نہ کرو. اور وقت تنقسم الى اقسام خمسة قاله في الفتح ای واجبات و مندوبات و محرمات و مکروہات و مباحات. بدعت واجبہ بھی ہوتی ہے، بدعت مندوبہ بھی ہوتی ہے، بدعت محرمہ بھی ہوتی ہے، اور بدعت مباحہ بھی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں سنیے شرح مقاصد علامہ طباطبایی کی. وَمِنَ الْجَهَالَةِ مَنْ يَجْعَلُ كُلَّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِ الصَّحَابَةِ بِدْعَةً مَذْمُومَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى قُبْحِهِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِيَّاكَ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ عَصِمَنَا اللَّهُ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَثَبَتَنَا عَلَى اتِّبَاعِ الْهُدَىٰ بِالنَّبِيِّ وَآلِهِ. محترم حضرت علامہ سعد الدین طباطبایی فرماتے ہیں کہ کچھ جاہل جو ہر امر کو جو زمانہ صحابہ میں نہیں ہوا بدعت مذمومہ کہتے، اور اگرچہ اس کی برائی پہ دلیل قائم نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول سے تمسک کرتے ہوئے کہ تم نئی باتوں سے بچو، اس قول سے ہر بات کو بدعت مذمومہ کہنا علامہ سعد الدین طباطبایی کے نزدیک جاہلوں کا کام ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہ ہمیں جو ہے آواز سے جو ہے محفوظ رکھے. جی ہوائے نفس کے پیروکار ایسے لوگ. اور یہی بات مولانا عبدالرسول احمد نگری دستور العلماء میں لکھ رہے ہیں. وَمِنَ الْجَهَالَةِ، اور جاہلوں میں سے کچھ لوگ جو کہ ہر امر کو جو زمانہ صحابہ میں نہیں ہوا بدعت مذمومہ کہتے ہیں، اگرچہ اس کے کفر پر دلیل نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول سے تمسک کرتے ہوئے کہ تم محدثات امور سے بچو. تو مولانا کے ذمہ پر حرام کی تعریف باقی ہے. انہوں نے حرام کی تعریف نہیں کی، میں نے مباح کی تعریف کر دی. اور میں نے مولانا کے ذمہ پر وہ دلیل بھی ہے، میں نے جو مشکاۃ شریف میں سے شرح محقق کی شرح میں سے پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف پڑھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولانا آپ کہاں پہ بھاگ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فما احل فہو حلال، جس کو اللہ حلال کرے وہ حلال ہوتا ہے. وما حرم فہو حرام، جس کو اللہ حرام کرے وہ حرام ہوتا ہے. جس کو اللہ حلال کرتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، جس کو اللہ حرام کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ نے آزادی پر قبر کو حرام کہا؟ ایک حدیث دکھاؤ اس پہ، ایک قرآن کی آیت دکھاؤ اس پہ.